بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 130، آیت نمبر ہے 168 اور 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ الذين قالوا جنہوں نے کہا لإخوانہم اپنے بھائیوں سے، وقعدوا اس حال میں کہ وہ خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود جنگ پر نہیں گئے، خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے بھائیوں سے کیا کہا کہ لو اطاعونا اگر تم ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا تو نہ مرتے، نہ شہید ہوتے۔ قل اے پیغمبر آپ کہہ دیں، فادرؤوا ہٹا کر دکھاؤ، ان انفسکم الموت موت کو اپنے آپ سے موت کو ذرا ہٹا کے دکھاؤ نا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتا مردہ ان کو مردہ تصور نہ کرو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہاں منافقین کا دوہرا جرم بیان کیا جا رہا ہے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا، پہلا جرم یہ ہے کہ وہ خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنگ پر نہیں گئے، یا گئے تھے تو راستے میں واپس آ گئے، خود جنگ میں شامل نہیں ہوئے، خود گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، خود جہاد نہیں کیا، ایک یہ جرم ہے۔ دوسرا ان کا جرم یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی قدرت پہ اعتراض کر دیا۔ اعتراض ان کا یہ تھا، اللہ نے شہید بنایا، صحابہ کرام میں سے بعض شہید ہو گئے، تو وہ کہنے لگے اگر ہماری بات مان لیتے تو شہید نہ ہوتے، جبکہ زندگی اور موت کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ نے جس کی موت جہاں پہ لکھ دی ہے اس کو وہاں پہ آنی ہے، تو اللہ نے انہیں شہادت کا مرتبہ دیا، اور یہ کہہ رہے نہیں یہ غلط ہو گیا، اگر یہ ہماری بات مان لیتے تو شہادت کے نہ مرتے نہ شہید ہوتے۔ گویا انہوں نے اللہ کی تقدیر پر اعتراض کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل فادرؤوا، اگر سچے ہو تو اپنے آپ سے ذرا موت کو ہٹا کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد مدینہ میں منافقین بڑے مرے تھے، اپنی طبی موت بڑے مرے تھے۔ اللہ نے کہا اب موت کی باری تمہاری ہے، ذرا موت کو ہٹا کے دکھاؤ، موت تو تم کو بھی آنی ہے۔ تو بہرحال اصل میں ہوا یوں کہ احد کے بعد جب مسلمان مدینہ واپس گئے، اب شہداء تھے، تو انہوں نے عام جو مسلمان تھے، نئے نئے ہونے والے یا جو کمزور تھے تھوڑے سے، ان کے دلوں میں بڑی غلط فہمیاں پیدا کی اسلام کے بارے میں، کہ اسلام کا کوئی حال نہیں ہے، یہ تو مر رہے لوگ ہیں، تو بڑی شدت کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کرنی شروع کی، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائے۔ خاص طور پہ لواحقین کے پاس جاتے، جن کے شہید ہوئے تھے نا 70، ان کے گھر والوں کے پاس جاتے، وہ دیکھو بھی تمہارے مارے گئے، کیوں مارے گئے؟ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہماری بات نہیں مانی، ہم تو بڑے سچے ہیں، ہم تو بڑے کھرے تھے، ہم نے تو بڑی اچھی بات کہی تھی۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، نقصان تو ہونے والا جو ہو گیا اب حوصلے پست کر رہے ہیں، اور بڑی شدت کے ساتھ یہ کام، اسی لیے بار بار اللہ تعالیٰ اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بڑا شدت کے ساتھ ماحول بنا ہوا تھا اسلام کے خلاف۔ ان منافقین نے پورا ایک بازار گرم کیا ہوا تھا اسلام کے خلاف، تو بڑی شدت کے ساتھ غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے۔
اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا، فرمایا قل فادرؤوا، اپنے آپ سے اس موت کو روک کر دکھاؤ، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، موت تو تم کو بھی آنی ہے۔ اور اسی صورت میں آگے چل کر ہم پڑھیں گے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کو موت آنی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے موت کو تمہارے درمیان رکھ دیا ہے۔ موت تمہارے درمیان ہے، تمہاریاں باری لگنی ہے، کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری، کبھی اس کی باری۔ ہم نے موت کو تمہارے درمیان رکھا ہے، ذرا اس کو اٹھا کے دکھاؤ۔ کوئی کہہ دے کہ میں نے نہیں مرنا، موت اس کی آ جائے اور کہے میں نے نہیں مرنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تھا، پھر بھی موت آ گئی تھی فرشتے کو جو روح قبض کرنے آیا تھا۔ تو فرمایا ہم نے نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو رکھ دیا ہے، تمہاری باریاں لگ گئی ہیں، اپنی باری سے تم منہ نہیں پھیر سکتے، پھیر کے دکھاؤ۔ قل فادرؤوا، ہٹا کے دکھاؤ ذرا اس کو، کس کی جرأت ہے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، اس لیے ہر جان نے مرنا ہے، ہر جان کی باری لگی ہوئی ہے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ قرآن کی بہت بڑی آیت ہے اور آگے چل کر ہم اس کی مزید تفصیل بھی پڑھیں گے۔ وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں جو کیا تمہیں ملے گا۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار میں بڑے اچھے کام کرتا ہوں، مجھے اس کا صلہ نہیں ملتا دنیا میں، یا میرے اچھے کام مجھے اس کا صلہ نہیں ملتا، میرے اچھے کاموں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرا کام اچھا ہو، دنیا یاد کرے نہ کرے، کل قیامت کے دن اجر ضرور ملے گا۔ تجھے کوئی نہ پوچھے تو نے نیکی بہت بڑی کی ہے، تو کہتا ہے یار میں نے اتنی بڑی نیکی کی ہے، میں نے تو اتنا بڑا احسان کیا، مجھے کیا ملا؟ اگر تیرا واقعی احسان ہے تو اللہ تیرے احسان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تجھے دے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اصل کامیابی یہ ہے، جس سے جہنم کو ہٹا دیا گیا، جنت میں اسے بھیج دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، باقی ساری ناکامی ناکامی ہے، باقی ساری ناکامی ہے۔ اصل کامیاب کون؟ جس سے جہنم کا عذاب ہٹا دیا گیا، جنت میں بھیج دیا گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، دنیا ہے ہی سارا دھوکہ۔ کیسے؟ بندہ ساری زندگی دولت کماتا ہے، کماتا رہتا ہے، کماتا رہتا ہے، جب دولت ملتی ہے صحت روٹ جاتی ہے۔ ساری زندگی بندے نے دولت کمائی، اب دولت مل گئی، اب صحت نہیں ہے، اب اسی صحت کو بچانے کے لیے ساری دولت لگ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا دھوکہ ہے، یہ ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ دنیا پھر ساری کمائی تھی، صحت خراب ہو گئی، ساری لگ گئی۔ بندہ پہلے اچھا بھلا ہوتا ہے، معدہ بھی اچھا ہے، طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کھانے کی استطاعت نہیں ہے۔ بندہ دولت کماتا ہے، استطاعت ملتی ہے، اب ڈاکٹروں نے پابندی لگا دی، کھانا نہیں ہے۔ یہ ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ صحیح سے چج سے کسی کو نہیں ملتی، کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہی ہے۔ باپ ساری زندگی محنت کرتا ہے، محنت کر کے گھر بناتا ہے، اولاد کو دیتا ہے، باپ دنیا سے چلا گیا، خود رہنا نصیب نہیں ہوا، اور جن کو ملتا ہے وہ قدر نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں لو جی کیا کیا ہمارے باپ نے، ایک مکان ہی تو بنایا، اب انہیں کیا پتا مکان کیسے بنتے ہیں، یہ تو بنانے والے کو پتا تھا، اب وہ تو چلا گیا، اب یہ کہتے ہیں کہ کیا ہی کیا ہے۔ تو یہ دھوکہ ہے دنیا کا، اور حیات الدنیا الا متاع الغرور۔ تو بہرحال اس آیت میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی تقدیر پہ اعتراض نہیں کرنا۔ انہوں نے اللہ کی تقدیر پہ اعتراض کیا تھا، جو لکھا ہے، جتنا لکھا ہے وہ انسان کو مل کر رہے گا، بس یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ منافقین نے کہا وہ مر گئے، تو فرمایا کیا تم زندہ رہو گے؟ ہر انسان نے مرنا ہے، آج بھی مرنے والے کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے، یہ سمجھ لیا جاتا ہے، کہا تو شاید نہیں جاتا لیکن سمجھ لیا جاتا ہے کہ اسی نے مرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ تم نے بھی مرنا ہے، قل فادرؤوا عن انفسکم الموت۔ ہم کہتے ہیں جو مر رہا ہے اس کی موت آنی تھی، میری تو آنی نہیں تھی، میں تو ابھی زندہ رہنا ہے، میں تو ابھی بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ابھی تو یہ بھی کرنا ہے، ابھی یہ بھی کرنا ہے، شادیاں کرنی، مکان بنانے، گاڑیاں لینی، فلاں کرنا ہے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، اور اس کی بھی آ جاتی ہے، تو موت سب کی آنی ہے۔ مرنے والا ایک بہت بڑی نصیحت چھوڑ کر جاتا ہے، شاید کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا نا میں نے تمہارے درمیان موت رکھ دی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں چلا گیا، تم نے بھی آنا ہے، میرے پیچھے ہی آنا ہے، زیادہ دور نہیں ہے، پیچھے آنے والے ہو، بس فکر کر لو اپنی۔ تو ان انفسکم الموت، موت کو اپنے آپ سے ہٹا کر دکھاؤ، ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو، موت نہیں ہٹا سکتے۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات،
منافقین اسلام پہ اعتراض اٹھا رہے تھے، صحابہ کرام میں غلط فہمیاں پیدا کر رہے تھے، لواحقین کے حوصلے پست کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ بڑھا دیا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جو راہ خدا میں مرے ہیں وہ مردہ ہے ہی نہیں، وہ زندہ ہے، تم انہیں کیوں کہہ رہے ہو وہ مردہ ہے؟ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے۔ اللہ نے بہت بڑا خوشخبری سنائی اور مسلمانوں کے حوصلے پست کیے کہ پریشان نہیں ہونا، تمہارے مرنے والے اللہ کے پاس زندہ ہے، عند ربہم، تمہارے مرنے والے اللہ کے پاس زندہ ہے۔ انہیں خبردار، انہیں مردہ کہا تھا، وہ تو اللہ کے راستے میں قربان ہونے والے ہیں۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، میرا باپ احد کے اندر شہید ہو گئے تو میرے باپ کا نہ مسئلہ کیا گیا تھا، مسئلے سے مراد ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھیں یہ نکال دی گئی تھی۔ اس طرح کا چہرہ تھا کہ میں دیکھنے آیا، لوگوں نے مجھے دیکھنے نہیں دیا، انہوں نے کہا نہیں تو نہیں دیکھ سکتا، نہ دیکھ۔ لوگ مجھے روک رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کا چہرہ بھی نہ دیکھوں، مسئلہ، آنکھیں نکالی ہوئی ہیں، کان کاٹے ہوئے، ناک کاٹا ہوا، مسئلہ ہوا پڑا ہے۔ کہتے ہیں اتنے میں ایک عورت کی رونے کی آواز آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ رونے والی عورت کون ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یہ مرنے والے کی بہن ہے، یعنی جابر فرماتے ہیں میری پھوپھی جان تھی، بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ مرنے والے کی والدہ ہے، والدہ تھی یا اس کی بہن تھی۔ وہ عورت ذات ہے، عورت ذات رو پڑتی ہے، وہ اونچی اونچی اس نے رونا شروع کر دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا روتی کیوں ہو؟ یہ میت پڑی ہے اور تم نہیں جانتے اس میت کو فرشتوں نے گھیرا ہوا ہے، رونا کس بات کا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اس سے جہنم ہٹا دی گئی ہے، یہ جنت میں داخل کر دیا گیا، رونا کس بات کا ہے؟ یہ تو کامیاب ہے۔ یہی جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن پریشان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، کہا پریشان کیوں ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول میرا باپ احد کے میدان میں شہید ہو گیا، بہت سارا قرضہ چھوڑ گیا ہے، اولاد بھی ہے، کھلانا بھی ہے، مقروض بھی ہوں، کیا کروں؟ میں پریشان تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا اے جابر تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا، اللہ نے جس سے بھی ملاقات کی ہے پردے میں کی ہے، اگر مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کسی سے بات کی ہے تو پردے میں کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں بات کی ہے، ہر کسی سے اللہ تعالیٰ نے پردے میں بات کی ہے۔ تیرا باپ وہ واحد انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے ملاقات بغیر پردے کی ہے، پردے ہٹا کے اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے ملاقات کی ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا کے تیرے باپ کو کہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو۔ اب تیرے باپ نے دنیا جنت تو دیکھ ہی لی تھی، تو کہا میں کیا مانگوں، زیادہ سے زیادہ یہ مانگ سکتا ہوں کہ اللہ تو مجھے دنیا میں بھیج دے، واپس شہید ہو کے آؤں، کیونکہ تیرا چہرہ دیکھنے کے بعد تو کچھ اور باقی رہا نہیں۔ شہید اس لیے ہو جاؤں کہ دوبارہ پھر تیرا دیدار مل جائے، اگر مرنے کے بعد اس طرح شہید ہونے کے بعد اللہ تیرا دیدار ملتا ہے تو دوبارہ پھر شہید ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ واپس نہیں جانا۔ تو کہا اے اللہ میری یہ بات، میرا یہ جو معاملہ ہے میں نے تجھے دیکھ لیا ہے، یہ میرے لواحقین تک پہنچا دے تاکہ ان کو تسلی مل جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اس کے جواب میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی تھی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے۔ جو جابر رضی اللہ عنہ کے والد نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میرا یہ معاملہ کہ مجھے اللہ نے اتنی عزت دی ہے، اپنے چہرے کا دیدار کروا دیا ہے، اتنا بڑا مقام دیا ہے، یہ والا میرا معاملہ میرے بعد والوں کو، میرے ورثاء کو پہنچا دے تاکہ انہیں تسلی مل جائے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جابر رضی اللہ عنہ کو یہ آیت سنا رہے کہ تیرے باپ کی طرف سے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، ہم تو زندہ ہیں، رب کے پاس ہیں، ہمیں مردہ نہ سمجھو۔ تم کہہ رہے ہو پریشان بیٹھے ہو میرا باپ چلا گیا، اتنا کچھ چھوڑ گیا، وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہے، اور تیرے باپ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام بھیجا ہے بل احیاء عند ربهم يرزقون، انہیں رزق مل رہا ہے، انہیں رزق ملتا ہے۔ احد کے شہداء نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ سبز پرندوں کی شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے اندر ہے، وہ جنت کی نہروں پہ گھومتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں، اور پھر عرش کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ان کے قندیل لٹکائے ہوئے ہیں، ان کے اندر جا کر رہتی وہاں پہ ہیں، اور جنت کی نہروں پہ سیر کرتی ہیں، جنت کے پھل کھاتی ہیں۔ اور جب انہوں نے ان شہداء کی روحوں نے جب اپنا یہ مقام دیکھ لیا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے، ان سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اللہ ہماری ایک درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ اے اللہ ہمارا یہ مقام ہمارے مرنے والوں کو بھیج دے۔ یہ بھی ایک حدیث، دوسری حدیث میں یہ ہے، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، یعنی صرف جابر بن عبداللہ کے والد ہی نہیں بلکہ تمام احد کے جو شہداء تھے ان کی طرف سے یہ پیغام آیا تھا کہ اے اللہ ہمیں جو مرتبہ ملا ہے وہ دنیا تک پہنچا دے۔ تو اللہ نے وہ مرتبہ یہاں پہنچایا ہے۔ فرمایا یہ آیت نازل کی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، تو وہ زندہ ضرور ہے اپنے رب کے بعد۔ اب ہمارے ہاں یہاں بھی لوگ بعض غلط فہمی کا شکار، وہ جو زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں فرمایا بل احیاء عند ربہم، وہ زندہ اپنے رب کے پاس ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، ان کی زندگی کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ اب ہم یہ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ کیسے زندہ ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو گئی، اس کی دار العمل جو دنیا دار الامتحان ہے، یہ زندگی ان کی ختم ہے۔ وہ زندہ ضرور ہے لیکن ہم ان کی زندگی کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو ہم کیسے کہیں گے اچھا وہ زندہ ہیں، فلاں فوت ہے، انبیاء تو پھر فوت ہو گئے ہیں، شہید زندہ ہے، انبیاء کیسے فوت؟ لوگ ایسے بیٹھ کے اٹکل پچو لگاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، بس تمہیں بتلا دیا وہ زندہ ہے، عالم برزخ ہے، وہاں پہ وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، وہ اللہ کی جنت میں ہے اور وہاں پہ کھا بھی رہے ہیں، لیکن ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر اندازہ لگانا ممکن ہوتا تو اللہ بتا دیتا۔ اللہ یہ نہ کہتا تمہیں شعور نہیں ہے، تم سمجھ نہیں سکتے اس بات کو۔ جب سمجھ نہیں سکتے تو اللہ نے بتایا ہی نہیں ہے، کیونکہ ہماری یہ بات شاید ہماری سمجھ سے بالا تر تھی۔ تو بہرحال وہ اللہ کے پاس زندہ ہے۔ تو شہداء کے بڑے درجے ہیں، شہید مرتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، شہید کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، شہید میدان محشر کی سختیوں سے بچا رہے گا، محفوظ رہے گا، شہید اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، شہید مرنے کے ساتھ ہی جنت میں چلا جاتا ہے، شہید کو جنت کی حوریں بھی ملیں گی، اور ایک حدیث میں ہے شہید اپنے عزیز و اقارب میں سے 70 لوگوں کی سفارش کرنے کا بھی اختیار اسے ملے گا۔ تو یہ احادیث میں شہید کا مقام ہے۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ دعا کرتے کہ اللہ مدینہ میں شہادت ملے۔ لوگ کہتے تھے کیسے ملے گی؟ تو کہا میں دعا کرتا ہوں، مل گئی۔ تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک وآخر دعوانا الحمد للہ۔